بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب سفیر نور پارٹ 10۔ قرآن و سنت کانفرنسیں۔ قرآن و سنت کانفرنسوں کو ملت جعفریہ کی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ کانفرنسیں علامہ سید عارف حسین الحسینی کی اسلامی و انقلابی فکر کا مظہر ہیں۔ یوں تو اہل تشیع کے بڑے بڑے اجتماعات، مجالس اور اس قسم کے مناظر تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، مگر قرآن و سنت کانفرنسیں ماضی سے قدرے مختلف اور پرشکوہ تھیں۔ یہ خالصتاً نظریاتی اور سیاسی اجتماعات تھے جو بلا شک و شبہ پاکستان میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کی جد و جہد میں نشان منزل تھے۔ علامہ سید عارف حسینی کی قیادت اور ان کے ملک گیر دورہ جات کے بعد بے پناہ عوامی شعور پیدا ہو چکا تھا، اور مختلف حلقوں سے یہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ ایک ملک گیر کنونشن طلب کیا جائے جس میں ملت جعفریہ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر اپنی سیاسی بیداری اور قائد سے وابستگی کا ثبوت دے۔ یہ رائے آہستہ آہستہ پختہ ہوتی گئی، حتیٰ کہ 25 جولائی 1986 کو مرکزی کونسل کے اجلاس میں ایک کنونشن کمیٹی کا قیام عمل میں آیا، جس میں ملک بھر سے 13 افراد کو اس کمیٹی میں نامزد کیا گیا۔ البتہ یہاں یہ طے پایا کہ یہ کنونشن لاہور یا بھکر میں ہوگا۔ آغاز میں اس کنونشن کے انعقاد کے تقاضے سطحی تھے، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ تقاضے بڑھتے گئے اور کنونشن کی اہمیت کے احساس میں بھی اضافہ ہوتا گیا۔ ملکی سیاسی عمل میں تحریک کی دلچسپی، ضیاء ریفرنڈم اور غیر سیاسی جماعتی انتخابات کا بائیکاٹ، بحالی جمہوریت کی تحریک MRD میں کردار، فرقہ واریت میں وسعت کے بعد شدت سے محسوس کیا گیا کہ تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان میدان سیاست میں ابھر کر سامنے آئے، جس کے لیے لازم ہے کہ اس ملک گیر کنونشن کا انعقاد کریں۔ ابتدا میں یہ تجویز کیا گیا کہ یہ کانفرنس تحریک نفاذ فکر جعفریہ، وفاق علماء شیعہ، امامیہ آرگنائزیشن، امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن اور جمعیت طلبہ جعفریہ کی طرف سے مشترکہ طور پر بلائی جائے گی، جبکہ تمام انتظامات اور روابط کی نگرانی حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید صفدر حسین نجفی فرمائیں گے۔ 9-10 اپریل 1987 کو حیدرآباد میں سالانہ تنظیمی اجلاس میں انتہائی شد و مات کے ساتھ یہ بحث ہوئی کہ قرآن و سنت کانفرنس صرف تحریک کے زیر اہتمام ہونی چاہیے۔ بصورت دیگر مختلف تنظیموں کی طرف سے مشترکہ کانفرنس سے عوام اور حکومت یہ تاثر لیں گے کہ ملت جعفریہ کا کوئی متفقہ پلیٹ فارم اور متفقہ قیادت نہیں ہے، چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ کانفرنس صرف تحریک کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوگی۔ 23 اپریل 1987 کو چنیوٹ کے اجلاس میں قرآن و سنت کانفرنس کے تمام پہلوؤں پر تفصیلی بحث کے بعد علامہ سید عارف حسینی نے اعلان فرمایا کہ قرآن و سنت کانفرنس انشاءاللہ 6 جولائی کو لاہور میں منعقد ہوگی۔ اس کانفرنس کی تفصیلات طے کرنے کے لیے تحریک کی مرکزی کابینہ کا 28 اپریل 1987 کو راولپنڈی میں اجلاس ہوا۔ اپریل 1987 چنیوٹ کے اجلاس میں منشور کمیٹی کا تعین کیا گیا اور اس کمیٹی کے ذمہ لگایا گیا کہ وہ اس وقت تک کی گئی پیش رفت کی جمع آوری کرے اور منشور کو حتمی شکل دے تاکہ اسے قرآن و سنت کانفرنس میں قوم کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس منشور کمیٹی میں درج ذیل افراد شامل تھے: علامہ صفدر حسین نجفی، علامہ شیخ محسن علی نجفی، علامہ ساجد علی نقوی، علامہ سید شرف الدین موسوی، سید وزارت حسین نقوی، میجر جنرل ریٹائرڈ سید تصور حسین، MH حسنی، سید شمیم عباس بخاری، سید علی نقوی، ثاقب نقوی۔ اس کمیٹی نے شب و روز کی محنت کے بعد منشور کا ایک ابتدائی خاکہ تیار کیا، جسے 5 جون 1987 کو بھکر میں تحریک کی سپریم کونسل کے اجلاس میں جائزے کے لیے پیش کیا گیا اور قرآن و سنت کے موقع پر حتمی منظوری لی گئی۔ اس موقع پر اس کانفرنس کی کامیابی کے لیے جامع لائحہ عمل بھی تیار کیا گیا۔ قرآن و سنت کانفرنس کے اس اعلان کے بعد اسلامیان پاکستان میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی۔ علامہ سید عارف حسین الحسینی کے حکم کی تعمیل کے لیے ملت جعفریہ کا ہر فرد اس لہر کا ایک حصہ بن گیا۔ دیکھتے دیکھتے ملک کے تمام در و دیوار پر چلو چلو لاہور چلو 6 جولائی قرآن و سنت کانفرنس لکھا ہوا دکھائی دیا۔ اس کانفرنس کی تشہیر کے لیے تحریک اور امامیہ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے کارکنان نے شب و روز ایک کر دیا۔ ان نوجوانوں کے مختلف وفود سینکڑوں میلوں کی مسافت طے کر کے اس کانفرنس کے پیغام کو ملک کے شہر شہر قریہ قریہ پہنچاتے چلے گئے۔
انہیں اس کام کی انجام دہی میں ایک مخصوص روحانی لطف کا احساس ہوا۔ ان باشعور نوجوانوں کو دینی اور سیاسی زندگی کی یکجہتی کی لذت سے آشنائی ہوئی اور انہوں نے عزم کیا کہ سرزمین وطن پر احکامات خداوندی کی تجویز کے لیے ایسے ہی سرگرم عمل رہیں گے۔ اس کانفرنس کی کامیابی ان کی زندگی کا ایک خوشگوار موڑ تھا، لہذا خلوص نیت اور محنت شاقہ سے ان کے فرائض کی بجاوری رنگ لائی اور خیبر سے لے کر کراچی تک سیاسی بیداری کی یہ لہریں امڑتی چلی گئیں۔ نوجوانوں کے ساتھ ساتھ علماء، خطباء اور ذاکرین نے بھی قابل فخر کردار ادا کیا۔ وہ جہاں بھی گئے انہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد، اس کے پروگرام اور غرض و غایت سے عوام کو آگاہ کیا اور انہیں تاکید فرمائی کہ اس کانفرنس میں پوری گرمجوشی کے ساتھ شریک ہونا نہ صرف ایک دینی فریضہ ہے بلکہ ملت کے وقار کا بھی ایک مسئلہ ہے اور وطن عزیز میں حقیقی اسلام کے نفاذ کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ 3 جولائی 1987 کو خود علامہ سید عارف حسینی اپنے تمام معتمد رفقاء کے ساتھ لاہور پہنچ چکے تھے۔ یہاں انہوں نے کانفرنس کے تمام انتظامات کا جائزہ لیا۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق قرآن و سنت کانفرنس کا انعقاد لاہور کے تاریخی موچی دروازہ گراؤنڈ میں ہونا تھا۔ ملک بھر سے خواہش مند شرکاء کے بارے میں موصول ہونے والی اطلاعات کے بعد کانفرنس کو یونیورسٹی گراؤنڈ میں منتقل کر دینے کی تجویز سامنے آئی، لیکن آخری 2 دن میں عوام کی وسیع پیمانے پر متوقع آمد کے پیش نظر علامہ سید عارف حسینی نے کانفرنس کے انعقاد کے لیے مینار پاکستان گراؤنڈ لاہور کا انتخاب فرمایا۔ 6 جولائی 1987 کو پاکستان کی تاریخ میں ایک عجب منظر نظر آیا۔ پورے ملک سے قافلے قرآن و سنت کانفرنس میں شرکت کے لیے لاہور کی طرف رواں دواں تھے۔ بلوچستان، گلگت بلتستان، سرحد سندھ اور کشمیر کے دور دراز علاقوں سے فرزندان قرآن و سنت اپنے محبوب قائد کا خطاب سننے کے لیے مینار پاکستان کی طرف پورے جوش و خروش کے ساتھ کھینچے چلے آ رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مینار پاکستان کا وسیع و عریض میدان انسانوں سے بھر گیا۔ ہر طرف ساری سار نظر آنے لگے۔ مینار پاکستان کا دامن تنگ محسوس ہوا تو لوگ بادشاہی مسجد تک پھیل گئے۔ مینار پاکستان کا منظر دیدنی تھا۔ اس روز وہاں پاکستان کے سبز ہلالی پرچم کے ساتھ علم عباس علمدار علیہ السلام لہرا رہا تھا اور بار بار یہ نعرہ لگ رہا تھا، غازی کا علم لہرائے گا، طاغوت کا دل گھبرائے گا۔ مینار پاکستان پر ایسے بینرز لہرا رہے تھے جس پر تحریر تھا، ہم امریکہ کے دشمن ہیں، یہ بات بتا دو ایوان میں۔ اس روز مینار پاکستان امریکی سامراج اور مغربی استبداد سے نجات حاصل کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا اور یہی قرارداد پاکستان 1940 کی حقیقی تعبیر تھی۔ کانفرنس کا آغاز ٹھیک 9 بجے تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ اس اجتماع میں ملک کے اہم سیاستدان تشریف فرما تھے۔ ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اجتماع سے بزرگ علماء، ذاکرین اور مقررین نے خطاب کیا جنہوں نے آمریت اور فرقہ واریت کو للکارا اور قرآن و سنت کی عظمت کو اجاگر کیا۔ مقررین نے اپنے قائد علامہ سید عارف حسینی کی قیادت پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ صورتحال اس وقت بہت اتنی ہو گئی جب آقا علی موسوی نے اپنے مخصوص انداز میں خطاب کے دوران فرمایا، زمانہ گزر گیا جب شیعہ عزاداری تک محدود ہوتے تھے، اب ہمیں وزارت بھی چاہیے ہے اور اب ہمیں صدارت بھی چاہیے۔ اب ہم مسلمان اپنے فیصلے خود کریں گے، نہ کوئی واشنگٹن سے حکم آئے گا اور نہ ماسکو سے۔ ہم قرآن و سنت کے پیروکار ہیں اور اس کا نظام لائیں گے۔ اگرچہ سامعین مقررین کے خطاب سے لطف اندوز ہو رہے تھے مگر ہر آنکھ اپنے محبوب قائد کی زیارت کے لیے بےتاب تھی۔ وقفہ سے اعلان ہو رہا تھا کہ چند لمحوں بعد آپ سب کے دل کے چین عارف حسین آپ کے درمیان ہوں گے، آپ کے درمیان آنے والے ہیں۔ بے قراری بڑھتی جا رہی تھی، دل کی دھڑکنیں بے ربط تھیں کہ انتظار کے لمحات ختم ہوئے۔ لاکھوں کے اجتماع میں لہروں کی سی حرکت آئی، فلک شگاف نعرے بلند ہونے لگے، پوری قوم کے دل کا چین عارف حسین، عارف حسین، پوری قوم کا نعرہ ہے عارف قائد ہمارا ہے۔ سٹیج سے اعلان ہو رہا تھا کہ پاکستان کے مظلوموں اور محروموں کی امید، مسلمانوں کے دل کا چین سید عارف حسین الحسینی تشریف لا رہے ہیں۔ یہ اعلان سنتے ہی سامعین میں ارتعاش آیا اور ہر ایک خیر مقدم کے لیے اٹھ کھڑا ہوا اور ایک ہی نعرہ ہوا میں گونجنے لگا، جیوے جیوے عارف جیوے۔ پرستاروں کے جھرمٹ میں علامہ سید عارف حسین الحسینی مکمل متانت کے ساتھ سٹیج کی جانب بڑھ رہے تھے جبکہ ان کے گرد ان کے پروانے خوشی سے جھوم رہے تھے۔ آپ سٹیج پر تشریف لائے، لاکھوں کے اجتماع کو ہاتھ اٹھا کر سلام کیا، لاکھوں افراد نے اپنے محبوب کو ہاتھ اٹھا کر سلام کا جواب دیا۔ ایک منظر تھا جس نے دیکھا اسے عمر بھر یاد رہے گا۔ طے شدہ پروگرام کے تحت علامہ سید افتخار حسین نقوی نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان کا سیاسی و اسلامی منشور پیش کیا۔
جو ملک بھر کے مسلمانوں کے لیے آزادی اور خوشحالی کی نوید تھی۔ منشور کا اعلان ختم ہوا، عوام نے تائید کی، نعرے بلند ہوئے اور تحریک نفاذ فقہ جعفریہ پاکستان میں بحیثیت ایک سیاسی جماعت وارد ہو گئی۔ آخر عظیم قائد کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے اس عظیم الشان اجتماع میں تاریخ ساز خطاب فرمایا۔ قرآن و سنت کانفرنس لاہور سے قائد شہید کا تاریخی خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاسم الجبار مبیر الظالمین و مدرک الحاربین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین بالقاسم محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنجبین من صحبتہ والمنجبین من صحبہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین وبعد فقد قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقوله تعالی ان الدین عند اللہ الاسلام۔ سب سے پہلے بانی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ قائد مرحوم علامہ مفتی جعفر حسین علی اللہ مقامہ، شہدائے فقہ جعفریہ خصوصاً شہید محمد حسین شاد اور شہدائے کربلا کوئٹہ، شہدائے ایران و لبنان و افغانستان، اور وہ شہداء کہ جنہوں نے کشمیر کی سرزمین پر اپنی جانیں قربان کی، اور وہ شہداء جنہوں نے پاکستان کے بننے میں خون کے نذرانے پیش کیے، ان سب شہدائے اسلام کی ارواح طیبہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ درود و سلام ہو فرزندان قرآن و سنت پر۔ اے فرزند قرآن، تیرے اس عظیم اجتماع نے ثابت کر دیا ہے کہ اسی قرآن پر جو اس وقت مسلمانوں کے درمیان موجود ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اسی قرآن پر آپ ایمان رکھتے ہیں اور اس میں آپ کسی قسم کی تحریف کے قائل نہیں ہیں، اور جو لوگ آپ فرزندان قرآن پر یہ تہمت لگاتے ہیں، آپ نے ان کا منہ توڑ جواب دیا ہے اور یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کی یہ ساری باتیں جھوٹ اور تہمت ہیں۔ اے فرزندان سنت، آج قرآن و سنت کے نام پر کانفرنس کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آپ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر نہیں ہیں، بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ سنت رسول پر ایمان بھی آپ ایمان و اسلام کی نشانی سمجھتے ہیں، لیکن اس سنت رسول کے ساتھ ساتھ آپ سنت معصوم کو بھی، جس طرح کی حدیث ثقلین میں آیا ہے، حجت سمجھتے ہیں۔ آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآن و سنت کے نام پر جھوٹی باتیں کرنے والوں کی باتیں آج بے قیمت ہیں، لوگ اب ان باتوں کو نہیں خریدتے۔ اے فرزندان قرآن و سنت کانفرنس کے نام پر لاہور جیسے تاریخی شہر میں اور مینار پاکستان کے سائے میں آپ نے یہ عظیم اجتماع کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اے جمہوریت کے علمبردارو، اگر پاکستان میں جمہوریت کا احیاء چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے یہ فرزند جو اس وقت اس عظیم اجتماع میں جمع ہیں، ان کو اعتماد میں لیے بغیر آپ پاکستان میں صحیح معنوں میں جمہوریت قائم نہیں کر سکتے۔ اے فرزند قرآن و سنت، آپ قرآن و سنت کانفرنس کو لبیک کہہ کر ملک کے دور دراز علاقوں سے اس گرمی کے موسم میں 2-3 دن سفر کر کے یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ پاکستان میں اسلامی نظام کے نافذ کرنے والوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے ہو تو قرآن و سنت کے ان فرزندوں کو نظر انداز نہ کرو۔ قسم بخدا اگر تم نے تنگ نظری کر کے قرآن و سنت کے ان کثیر تعداد میں فرزندوں کو نظر انداز کیا تو تم اپنی مہم میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ اے قرآن و سنت کے غیور فرزندوں، قرآن و سنت کے نام پر آپ یہاں جمع ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس عظیم اجتماع سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کے منکر ہوتے تو اس گرمی میں صبح سے لے کر اس وقت تک یہاں زحمت نہ فرماتے۔ قرآن و سنت کے فرزندوں، آپ نے اس عظیم اجتماع سے اقتدار کے نشے میں ڈوبے ہوئے حکمرانوں کو بھی بیدار کرنا ہے۔ آپ اپنے عظیم اجتماع سے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے ہوئے افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے اقتدار اور مادیات کے نشے میں گرفتار حکمرانوں، پاکستان کے مسلمانوں نے پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا ہے، لہذا اس سے زیادہ تمہاری اسلام کے ساتھ یہ غداری اور یہ خلاف ورزیاں پاکستان کے مسلمان برداشت نہیں کریں گے۔ اے قرآن و سنت کے فرزندوں، آپ نے اپنے عظیم اجتماع سے بڑے بڑے کام انجام دیے ہیں۔ ہم اس عظیم اجتماع سے پاکستان میں مثبت اثرات دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ پاکستان کے بننے میں مؤثر تھے۔ پاکستان کے قائدین کی نظروں میں اور سابقہ ہندوستان کے مسلمان باشندوں کی نظروں میں دو چیزیں تھیں، ایک مستقل مملکت اور دوسری چیز اس مملکت کی بنیاد اسلام۔ پہلی چیز تو قائد اعظم محمد علی جناح کے زمانے میں انجام تک پہنچ گئی، لیکن دوسرا مقصد کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہو، افسوس کے ساتھ ہمیں کہنا پڑتا ہے کہ اب تک ہم اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔
آپ نے اپنے عظیم اجتماع سے یہ بھی بتلانا ہے کہ پاکستان کے معرض وجود میں آنے میں آپ کی قربانیوں کا کردار ہے۔ آپ کی قربانیوں کے بغیر، آپ کے تعاون کے بغیر پاکستان کا معرض وجود میں آنا مشکل تھا، لیکن جب آپ نے قربانیاں دیں، دوسرے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کیا، تو پاکستان جیسی مملکت خداداد معرض وجود میں آئی۔ آج دوسرا مقصد پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ ہے، وہ بھی آپ کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں ہو سکتا۔ لہذا پاکستان میں اسلامی نظام کے خواہاں افراد کو اس حقیقت کو درک کرنا چاہیے کہ اگر وہ پاکستان میں اسلامی نظام کو واقعاً چاہتے ہیں تو پاکستان میں شیعان حیدر کرار کو اعتماد میں لیں۔ آپ کو اعتماد میں لیے بغیر وہ اس مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ برادران عزیز، مجھے وقت کی تنگی کا احساس ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ بہت سے لوگ 3-4 دن سفر کر کے آئے ہیں اور اس کے بعد بھی 3-4 دن سفر کر کے انہوں نے واپس جانا ہے۔ گرمی کا شدت کا بھی مجھے احساس ہے۔ میں نے اس محفل میں ایسے سفید ریش افراد بھی دیکھے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ وہ لاکھوں روپے لے کر بھی اس وقت لاہور آنے کے لیے تیار نہ ہوتے، لیکن آج صرف اور صرف قرآن و سنت کے عشق میں انہوں نے نہ گرمی کی پرواہ کی ہے اور نہ مسافرت کی صعوبتوں کی، اور نہ وہ کسی دوسرے معنی کی وجہ سے ڈرے ہیں۔ سب مشکلات اور موانع کے باوجود وہ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ مجھے ان کے احساسات و جذبات کا احساس ہے۔ یقیناً ان کے یہ احساسات و جذبات ہیں کہ ہم ان کے نتیجے میں انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام کا پرچم دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم آپ کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آپ کے ان احساسات و جذبات کو قرآن و سنت کے راستے میں محفوظ رکھے۔ برادران عزیز، شیعان حیدر کرار تحریک کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ حکومت نے ماشاء اللہ کے ذریعے جب حکومت پر قبضہ کیا تو انہوں نے عوام کے احساسات و نفسیات کو درک کر لیا تھا کہ پاکستان کے عوام مسلمان ہیں اور یہ اسلامی نظام کے خواہاں ہیں، تو حکومت نے ان کے احساسات و جذبات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام کے عملی نفاذ کا اعلان کر دیا۔ لیکن سمجھنے والے تو اس وقت ہی سمجھ گئے تھے کہ ہم اسی وقت سمجھتے تھے کہ یہ حکومت اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اس نے اسلام کا نعرہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر لگایا ہے، لہٰذا ان کو بے نقاب کیا جائے، اس کے ساتھ تعاون نہ کیا جائے۔ لیکن ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کچھ مسلمان خوش فہمیوں میں مبتلا ہو گئے اور اس کے وعدوں پر اعتماد کر بیٹھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ موجودہ حکومت اسلامی نظام کے نفاذ میں مخلص ہے، تو انہوں نے اس سے تعاون بھی کیا۔ لیکن الحمدللہ آج تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد ان افراد کو بھی معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حکومت اسلام کے بارے میں مخلص نہیں ہے، اور آج بھی اگر وہ دل سے اسلام کو چاہتے ہیں تو اس حکومت کے ساتھ تعاون ترک کر دیں اور صحیح راستے سے اسلام کے لیے جد و جہد شروع کر دیں، اور پاکستان میں جتنے بھی افراد اسلام کے خواہاں ہیں ان کو اعتماد میں لیں اور مشترکہ جد و جہد شروع کر دیں، تو انشاءاللہ پاکستان میں اسلامی نظام آ سکتا ہے۔ اس حکومت نے ابتدائی دور میں یہ نعرہ لگایا کہ ہم پاکستان میں فقہ حنفیہ نافذ کریں گے، چونکہ شیعان حیدر کرار کا تعلق فقہ اہل بیت سے تھا اور لہٰذا شیعوں کی طرف سے یہ ایک طبیعی عکس العمل ریئیکشن تھا، لہٰذا شیعوں نے یہ آواز بلند کی کہ اگر پاکستان میں اسلامی نظام نافذ ہونا ہے تو ہمارے لیے فقہ اہل بیت کا نفاذ، اور مفتی جعفر حسین علی اللہ مقاموں نے تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی بنیاد ڈال کر اس مقصد کے لیے جد و جہد شروع کر دی۔ ہم اس قائد کی روح کو سلام کہتے ہیں، ان پر درود بھیجتے ہیں کہ انہوں نے اس نحیف عمر میں اس ضعیفی اور بڑھاپے کے عالم میں ان مقاصد کی خاطر شب و روز کوششیں کیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام آباد میں 6 جولائی کا معاہدہ ہماری نظروں میں آیا۔ لیکن ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ حکومت نے جہاں سیاسی افراد اور پاکستان کے باشندوں سے متعدد وعدے کیے اور پھر ان کی خلاف ورزی کی، شیعان حیدر کرار کے ساتھ بھی 6 جولائی 1980 کا معاہدہ کر کے پھر مفتی صاحب علی اللہ مقامہ ہی کے دور میں اس معاہدہ کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں۔ اس کے بعد شیعوں کی طرف سے 6 جولائی یوم فقہ جعفریہ کے عنوان سے پورے ملک میں منایا گیا اور ہر سال یہ دن مناتے ہیں۔ 1985 میں جب ہم نے اعلان کیا کہ کراچی کے علاوہ تمام صوبائی صدر مقامات پر پرامن طور پر اجتماعات ہوں، تو کوئٹہ میں انتظامیہ کی نااہلی کی وجہ سے ایک سانحہ وجود میں آیا جس نے مسلمانوں کے دلوں کو آزردہ کر دیا، اور اس کے نتیجے میں متعدد افراد شہید ہو گئے۔ ہمارے کئی جوان اور بوڑھے تحریک کے کارکن پابند سلاسل ہو گئے اور 10 مہینے تک ان کو جیلوں میں بند رکھا گیا۔ اس کے بعد آزاد کر دیے گئے، لیکن اب بھی کچھ مسائل باقی ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح مسئلہ آگے بڑھتا رہا اور آخر کار حکومت نے اعلان کر دیا کہ ہم اسلامی نظام کے نفاذ میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اب یہاں پر ہم کیا کرتے؟ یا تو ہم یہ کہتے کہ چونکہ حکومت نے جب اسلامی نظام کا نعرہ بلند کیا تھا تو پھر اس کے مقابلے میں ہم اپنے مطالبات کے لیے کام کرتے تھے،
لیکن حکومت نے اپنے اسلامی نظام سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے، تو کیا ہم بھی فقہ جعفریہ کے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ جو سفر قوم کے نوجوانوں نے علماء کی قیادت میں شروع کیا تھا، اس سفر کو ہم روک لیں یا پیچھے کی طرف ہم اسے واپس کر دیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہم نے یہ احساس کیا کہ اب ہماری ذمہ داری اور زیادہ ہو گئی ہے۔ اگر پہلے ہماری ذمہ داری صرف شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ تھا، تو آج اس سے بڑھ کر جہاں ہم شیعوں کے لیے فقہ جعفریہ کے نفاذ کا مطالبہ کرتے ہیں، تو وہاں ہم پورے ملک میں اسلامی نظام کا مطالبہ کریں گے اور اسلامی نظام کے لیے جد و جہد کریں گے۔ ایک ایسی اسلامی نظام کا نفاذ کہ جس کے تحت مسلمان اخوت اسلامی اور صلح و صمیمیت کے ساتھ اپنے مکتب و عقائد کے مطابق آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں گے، لیکن مشترک دشمن کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جائیں۔ لہٰذا ہم نے اپنے بھائیوں سے کہہ دیا ہے، تحریک کے کارکنوں اور علماء کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اے علماء اسلام، اے فرزندان قرآن و سنت، آج آپ کی ذمہ داری اور بڑھ گئی ہے۔ آج آپ کو اپنی توانائیوں کو بھرپور طریقے سے اس نظام کے لیے خرچ کرنا ہوگا۔ لہٰذا ہم نے اپنے پروگرام کو اس طرح کر دیا کہ جہاں ہم اتحاد بین المسلمین کے پلیٹ فارم پر ہمیشہ سے جد و جہد کرتے رہے، علماء اسلام کے ساتھ مسلمانوں کے مسائل کی خاطر اور اسلام کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے واسطے آپس میں اعتماد کرتے رہے اور اس کے لیے منصوبہ بندی کرتے رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس کیا کہ اگر پورے ملک میں نفاذ اسلام کے لیے ہم بات کرتے ہیں تو پھر صرف دین کے حوالے سے، اور ادھر ہمارا عقیدہ ہے کہ اسلام میں دین سیاست سے جدا نہیں بلکہ سیاست دین کا ایک جز ہے، اور ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ہمارے سیاسی مسائل ہمارے مذہبی مسائل پر اثر انداز ہوتے تھے اور ہمارے مذہبی مسائل ہمارے سیاسی مسائل سے جدا نہیں۔ تو ہم نے جب یہ احساس کیا کہ اسلام کے اصول بھی یہی ہیں، تو پھر ہم نے یہ کہہ دیا کہ ہم مسلکی مسائل اور بین الاقوامی مسائل سے لا تعلق نہیں رہ سکتے۔ ملک میں کیا ہو رہا ہے، ہم پر کیسا نظام مسلط ہے، ایک ایسا نظام جس کے تحت امیر تر ہوتا رہے اور غریب تر ہوتا رہے۔ رشوت، جھوٹ، برائیاں، عریانیت، فحاشی اور دیگر برائیاں روز روز بڑھ رہی ہیں۔ اس کے ساتھ سامراج امریکی اور روسی استعمار پاکستان کو اپنے لیے سیاسی میدان سمجھ کر یہاں پر گھناؤنا کھیل کھیلتے ہیں۔ لہٰذا ہم نے احساس کیا کہ اگر ہم مسلمان ہیں اور اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جہاں آپ پر نماز اور روزہ واجب ہے، وہاں پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہیں۔ جہاں آپ پر انفرادی واجبات ہیں، وہاں پر اجتماعی فرائض بھی آپ پر واجب ہیں۔ لہٰذا ہم اجتماعی فرائض کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ہم اس نظام کو کب تک برداشت کرتے رہیں گے جس نظام میں سپر طاقتوں کے مفادات کا خیال رکھا گیا ہو، جس نظام میں مغربی قوانین ہم پر مسلط ہوں، جس نظام میں مغربی تہذیب ہمارے گھروں میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے اسکولوں میں غرض ہر جگہ روز بروز بڑھ رہی ہو؟ تو ہم نے احساس کیا کہ ہم جتنی بھی جد و جہد کر لیں، انفرادی طور پر ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، لیکن اگر یہ غلط اور فاسد نظام ہم پر مسلط ہے تو ہم اپنی جد و جہد میں مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا ہم نے احساس کیا اور بیٹھ کر اپنی تحریک کی مرکزی کونسل اور سپریم کونسل کے اجتماع کیے۔ ہم نے یہ طے کیا کہ ہم پاکستان میں ایک اسلامی نظام قائم کریں گے۔ ہم کب تک بیٹھ کر یہ دیکھتے رہیں کہ ہمارے فیصلے واشنگٹن میں ہوں، یا جس طرح کے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ واشنگٹن کے بدلے ہمارے فیصلے ماسکو میں ہوں؟ نہیں، اسلامی غیرت ہمیں یہ اجازت نہیں دیتی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے فیصلے پاکستانی افراد کے ذریعے پاکستانی مرد و خواتین اسلام آباد میں کریں، نہ کہ کسی اور جگہ پر۔ برادران اسلامی، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے شعبہ حیات پر، فوجی شعبہ ہو، اقتصادی مسئلہ ہو، سیاسی میدان ہو، دوسری جگہ ہوں، کیا سب کے سب پر آج امریکہ کا کنٹرول نہیں ہے؟ آج امریکی آزادی کے ساتھ پاکستان میں آتے جاتے ہیں جیسے پاکستان امریکہ کی ایک ریاست ہو، اور یہاں تک کہ ان کے سفیر یہاں پر ایسے بیانات دیتا ہے، اور ان کی کانگریس سے آئے ہوئے نمائندے یہاں سے جا کر ایسے بیانات دیتے ہیں کہ ان سے ہمارا استقلال مجروح ہوتا ہے، اور وہ ہمارے وقار کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ اور اس سے بدتر یہ کہ ہمارے ملک کا ایک ذمہ دار فرد بھی جرأت کے ساتھ یہ کہہ دیتا ہے کہ امریکہ کو پاکستان کے ہوائی اڈوں کو استعمال کرنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ہم امریکہ سے کہتے ہیں کہ اگر امریکہ نے پاکستان کو کوئی اڈا اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف استعمال کیا تو پاکستان کے مسلمان امریکہ کو یہاں پر آرام سے نہیں بیٹھنے دیں گے۔ برادران اسلامی، ہم حکمرانوں کو متنبہ کرتے ہیں کہ اگر پاکستانی حکمرانوں نے یہ غلط اقدام کیا، یہ قدم اٹھایا، تو پھر ان کو جاننا چاہیے کہ پاکستان کے مسلمان عوام ان سے اقتدار چھین کر ان کو ذلیل و خوار کر دیں گے۔
ہم سامراج دشمنان اسلامی امریکہ ہو یا روس، ہم ان کو آپس میں مربوط سمجھتے ہیں۔ پس اے مسلمان، بیدار ہو جاؤ، خدا کے لیے قومیت کا بت توڑ دو۔ پختون کیا ہے، پنجابی بلوچی سندھی کیا ہے، ہمیں اسلام اور مسلمان ہونے پر فخر کرنا چاہیے۔ ہم پہلے مسلمان ہیں، اس کے بعد کچھ اور۔ یہ سب اسلام دشمنوں کی سازشیں ہیں جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے قومیت کا حربہ استعمال کر رہے ہیں۔ اسلام میں لا فخر للعربی علی العجمی ولا للعجمی علی العربی، سیاہ و سفید، عرب و عجم میں کوئی فرق نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ پس اے مسلمان، قومیت کا بت توڑ دو۔ قومیت کے نام پر امریکہ اور روس کی خدمت مت کرو۔ اسی فرقہ واریت کے نام پر جو کچھ اس ملک میں کیا جا رہا ہے، میں کہتا ہوں کہ جہاں قومیت کا مسئلہ کھڑا ہو وہاں روس کا ہاتھ ہوگا، جہاں فرقہ واریت ہو وہاں امریکہ کا ہاتھ ہوگا، لیکن صرف باریک بین نگاہیں ہی اسے دیکھ سکتی ہیں، ہر آنکھ اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ برادران اسلامی، میں یہ کہتا ہوں کہ تنگ نظری اہل سنت میں ہو یا شیعوں میں، قدیم سے ہم یہ تاریخ پڑھ رہے ہیں کہ اس تنگ نظری سے، ایک دوسرے کی تکفیر سے اسلام اور مسلمانوں کو جو نقصان پہنچا ہے وہ کبھی بیرونی طاقتوں سے نہیں پہنچا۔ یہ ایک دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگانا ہمارے ملک میں ایک بہت بڑا مرض ہے اور ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج پاکستان میں کوئی بھی شخص کفر کے فتویٰ سے اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتا۔ یہ کیا ہے؟ جہاں پر ہمارے اوپر بیرونی طاقت سے بم پھینکے جا رہے ہیں اور ہمارے اندر کچھ تنگ نظر افراد ہیں، وہ بھی یہ کفر کے بم مسلمانوں کے سروں پر پھینک رہے ہیں۔ برادران عزیز، میں عرض کروں گا کہ سنی ہو یا شیعہ، بریلوی ہو یا اہل حدیث، دیوبندی ہو یا اہل تصوف، اے مسلمان، اے کلمہ توحید کے فرزند، میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ جو یہ جھگڑتے ہیں کہ ان کے نتیجے میں کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سنی کو، نہ شیعہ کو، سنی کو نہ شیعہ کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، نہ بس کس کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کفر کو۔ اس لیے کہ جب ہمارے کلمات، ہماری زبانیں اور ہماری توانائیاں جن کو اسلام کی مصلحت میں کفر کے خلاف استعمال ہونا چاہیے تھا، جب ہم ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم کمزور ہو کر سامراج اور استعمار کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں شیعہ ہیں، اگر آپ صحیح معنوں میں سنی ہیں تو اختلاف کی باتیں چھوڑ دیں۔ اس سے آپ دشمنان اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو مجروح نہ کریں۔ ذرا ان غیر مسلموں سے سیکھ ہے مسلمان، کتنا افسوس کا مقام ہے۔ غیر مسلم کو مسلمان سے سیکھنا چاہیے، لیکن آج مسلم کو غیر مسلم سے سیکھنا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو مجروح نہ کریں۔ آپ یقین کیجئے کشمیر کا مسئلہ آج حل ہو جاتا، فلسطین کا مسئلہ حل ہو چکا ہوتا، افغانستان کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا، ہندوستان میں مسلمانوں کو قتل عام نہ ہوتا، ایران، عراق کے حوالے سے غیروں کے اشارہ پر ایران پر اسلامی جنگ مسلط نہ کی جاتی، کویت، فلسطین، تیونس، مصر اور دوسرے اسلامی ممالک میں اسلام خواہی کے جرم میں یہ لوگوں کو نہ پکڑا جاتا، اسلامی تعلیمات پر ترکیہ اور انڈونیشیا میں پابندی نہ لگائی جاتی۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ صرف اس لیے ہے کہ ہم قرآن کی تعلیمات سے دور ہو گئے ہیں، ہم اختلافات کا شکار ہو گئے ہیں، ہماری کوئی مرکزیت نہیں ہے۔ برادران عزیز، ہم سلام کرتے ہیں افغانستان کے ان جوانوں کو جو اس وقت روسی طاغوت سے لڑ رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان فلسطینیوں اور لبنانیوں کو جو امریکیوں سے لڑ رہے ہیں۔ ہم سلام کرتے ہیں ان مصری اور افریقیوں کو جو کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اس وقت جیلوں میں ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں عراق میں ان مسلمانوں کو جو صدام سے آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں ان ایرانی مسلمانوں کو جو قائد عظیم الشان، امید مستضعفین جہان حضرت آیت اللہ امام خمینی کی قیادت میں تمام مسلمانوں کے لیے، تمام محرومین کے لیے اس وقت سپر طاقتوں سے نابرد آزما ہیں۔ برادران اسلامی، چونکہ آپ تھک چکے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ چونکہ ہماری جماعت ایک وسیع معنی میں دینی جماعت ہے، ہمارے نزدیک اصل دین ہے، دین کل ہے، سیاست اس کا جز ہے، ہم سیاست کو دین کا تابع سمجھتے ہیں، ہم نے اس حوالے سے ایک منشور کا اعلان کیا ہے، لہذا اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ اپنی قوم کے ذمہ دار افراد سے کچھ باتیں کریں۔ ان ذمہ دار افراد میں پہلا گروہ وہ ہے جو عزاداری سید الشہداء کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں، حسینی مشن کے ذمہ دار ہیں۔ یعنی کون؟ یعنی ذاکرین، یعنی خطباء، یعنی اہل منبر حضرات۔ اے حسینی مشن کو آگے بڑھانے والوں، تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حسین کی یہ عظیم قربانی اس لیے تھی کہ ان کے کلام میں یہ جملہ پایا جاتا ہے کہ میں نے اس لیے قیام کیا کہ لطلب الاصلاح فی امت جدی، کہ حسین ابن علی
اپنے جد کی امت کی اصلاح کے لیے میدان میں آئے ہیں۔ پس اے منبر حسین پر بیٹھنے والوں، کوئی ایسی بات جو امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے خلاف ہو یا اس کی منافی ہو، اس ممبر سے آپ نہ کہیں۔ اے ذاکرین عظام، آپ کی قوم پر بڑے احسانات ہیں، آپ کے احسانات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اے واعظین، آپ کی مساعی جمیلہ کو خدا قبول فرمائے، لیکن ہمارے بعض رفقا کے بقول شہید انسانیت کے ممبر پر بیٹھنے والے کو چاہیے کہ انسانوں کے خلاف دل آزار باتیں نہ کرے۔ دوسری بات میری علماء سے ہے، وہ علماء جو مدارس میں بیٹھے ہیں، وہ علماء جو معاشرے کے رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں اور راستہ دکھانے والے ہیں۔ اے علماء کرام، علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں آپ کو پیغام دیا ہے کہ لولا حضور الحاضر و قیام الحجہ بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء لا یقار وعلا قذت الظالم والسغب مظلوم۔ میری تیسری بات جوانوں سے ہے، جوان تو قوم کا سرمایہ ہے، جوان قوم کی امیدیں آپ سے وابستہ ہیں، آئندہ اس مملکت کی تمام امور آپ کے ہاتھ میں آنے والی ہے، لہٰذا آپ کو چاہیے کہ اس وقت ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں، علمی لحاظ سے، تقویٰ کے لحاظ سے اور دوسری صلاحیتوں کے لحاظ سے۔ یہ آپ کے لیے موقع ہے کہ آپ ہر لحاظ سے اپنے آپ کو آمادہ کر لیں۔ ایک اور گزارش میری بہنوں سے ہے، مسلمان خواتین، صدر اسلام کی خواتین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانہ میں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کے زمانہ میں اسلام کے لیے عظیم کردار ادا کیا ہے۔ اگر آج آپ اپنے وظیفہ کو سمجھ کر حضرت خدیجہ، حضرت زہرا، حضرت زینب سلام اللہ علیہن کی سیرت پر چل کر، ان کے خطبوں کو مد نظر رکھ کر اور قرآن و سنت اور اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں اپنے دامن میں پلنے والے بچوں اور بچیوں کی صحیح تربیت کر لیں تو آئندہ اسلامی معاشرے کا رنگ کچھ اور ہوگا۔ لہٰذا چونکہ آپ کا دامن بچیوں اور بچوں کے لیے اولین درسگاہ ہے، لہٰذا ہم آپ سے یہ خواہش کرتے ہیں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ایک خواہش ہماری اس وقت صحافی حضرات سے ہے کہ صحافی حضرات قوم کی فکر کو بنا سکتے ہیں۔ آپ اخبارات میں، ذرائع ابلاغ میں جو لائن دینا چاہیں اسی لائن اور خط پر قوم چل پڑے گی۔ اے پاکستانی صحافی، آپ مسلمان ہیں، یہ قوم بھی مسلمان ہے، خدا کے لیے آپ کوشش کریں کہ آپ کی صحافت میں، آپ کی تحریر میں، آپ کے قلم میں اسلام و قرآن کی تعلیمات ہوں۔ کوئی ایسا نقطہ، کوئی ایسی بات جس کے نتیجے میں ہمارے جوان اسلام سے کسی اور طرف چلے جائیں، اس سے آپ سختی کے ساتھ پرہیز کریں۔ اسی طرح ایک اور خواہش ہماری تاجر حضرات سے ہے، خداوند متعال نے ہر کسی کے لیے اپنا اپنا فریضہ قرار دیا ہے۔ تجار اور صاحب ثروت کے لیے بھی خدا نے ایک وظیفہ مقرر کی ہے۔ یہ مال مقصد نہیں ہے، یہ ثروت مقصد نہیں ہے، یہ خدا نے آپ کو اس لیے دی ہے کہ آپ دین اور کلمہ حق کی سربلندی اور باطل کے خلاف اس کو استعمال کریں۔ اس کے ساتھ میں اپنے دوسرے بھائیوں خصوصاً زمیندار حضرات سے گزارش کروں گا کہ خدا نے آپ کو زمین دیا ہے۔ 6 جولائی کے معاہدے کے نتیجے میں حکومت آپ سے زکوٰۃ نہیں لیتی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ زکوٰۃ آپ پر واجب ہی نہیں، زکوٰۃ فقہ جعفریہ میں واجب ہے۔ اگر کسی نے اسے انکار کیا تو وہ دین اسلام سے خارج ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ حکومت کو نہ دو تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زکوٰۃ بالکل نہ دیں۔ اس لیے آپ فقراء، غریبوں اور دینی مدارس کا خیال رکھیں اور آپ پر جو فرض عائد ہوتا ہے اس کو ضرور انجام دیں۔ اسی طرح میں قوم کے ہر فرض کے لیے ایک بات کروں گا، وہی بات جو علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے امام اول مشکل کشائے در کرار نے نہج البلاغہ میں فرمائی ہے۔ آپ بار بار فرماتے ہیں عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ۔ امام صادق علیہ السلام عباد اللہ اوصیکم بتقوی اللہ، اے خدا کے بندو تقوی اختیار کرو، میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کہ اے میرے پیروکاروں لوگوں کو ہماری طرف بلاؤ لیکن کردار کے ساتھ، عملی پیروکار بنو، عملی مسلمان بنو، کردار سے ثابت ہو جائے کہ آپ کس کے پیروکار ہیں۔ میں اس سے زیادہ مزاحم نہیں ہوتا، لیکن وقت کافی گزر گیا ہے اور ایک مرتبہ میں سارے علماء کرام، ذاکرین عظام، وکلاء حضرات اور دوسرے ہر مکتب اور ہر تنظیم، چاہے وہ عمومی ہو، ملکی ہو، علاقائی ہو، صوبائی ہو، اور جن حضرات نے جس طریقے سے بھی اس قرآن و سنت کانفرنس کو کامیاب بنانے کی کوشش کی ہے، مال کے لحاظ سے، زبان کے لحاظ سے، تحریر کے وسیلے سے، اخلاق کے لحاظ سے، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور ایک مرتبہ پھر میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم پر احسان کیا اور اس کنونشن کو کامیاب کرنے کے لیے آپ نے صعوبتیں برداشت کی
اور انتظامیہ کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 6 جولائی 1987، مینار پاکستان، لاہور۔ قرآن و سنت کانفرنس، ملتان۔ قائد شہید علامہ سید عارف حسینی کے خطاب سے اقتباسات۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ملک میں وہ نظام لانا چاہتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول کا عطا کردہ ہے، لہٰذا ہم موجودہ حکمرانوں کا دیا ہوا نظام ہرگز تسلیم نہیں کرتے، جس نے نہ صرف نوجوانوں کو گمراہ کیا بلکہ اسلام کا تمسخر اڑایا ہے۔ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظام چاہتے ہیں، کیونکہ اسلام ہی نے دنیا کو ظلم کے خلاف بیدار کیا اور دیگر ملحدانہ نظریات کے جھوٹے دعووں کی کلی کھول کر رکھ دی۔ یہ اسلام کی طاقت تھی جس نے روسیوں کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کیا اور امریکہ کو خلیج فارس میں شکست دی، اور آج اسلام کے نام پر فلسطینی و لبنانی عوام متحد ہیں۔ آج کا مسلمان بیدار ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا مرکز، ہماری بقا صرف اور صرف اسلام سے ہے۔ ہمیں اتحاد بین المسلمین کے جھنڈے تلے جمع ہو کر روسی اور امریکی گماشتوں کی سازش کو ناکام بنانا ہے۔ ہمیں سیاسی عناصر پر نہ صرف نظر رکھنی ہوگی بلکہ فسادات برپا کرنے والے عناصر کے ہاتھ کاٹنے ہوں گے۔ جب ہم سب کا مقصد قرآن و سنت کی بالادستی ہے تو پھر چھوٹی چھوٹی باتوں کو اختلاف کا باعث نہیں بنانا چاہیے۔ لہٰذا آج کے دن ہم عہد کریں کہ ہم اپنا پیغام اخوت عام کریں گے۔ ملت جعفریہ کے خلاف امریکہ کی ایما پر پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ امریکہ صرف اہل تشیع کا مخالف نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا بدترین مخالف ہے، جس کا مقابلہ اتحاد بین المسلمین سے ہی ممکن ہے۔ یاد رکھیے، اگر اسلام چند عبادات کا نام ہوتا تو آج اس میں اس قدر جذبیت نہ ہوتی۔ اس مسلمان لادینی نظریات اور ان کے فریب کو جان چکے ہیں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اسلام کے دامن میں پناہ حاصل کریں، کیونکہ اسلام انسانوں کے حقوق اور مراعات کا تحفظ کرتا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دیگر نظریات سے زبان جمع خرچ ہیں۔ جمہوریت کی جو راہیں حضرت علی علیہ السلام نے واضح کیے ہیں وہ نظام اسلام کی بنیادی اساس ہیں۔ اگر ہم دیگر قوموں کے درمیان باوقار قوم بننا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں اسلام کو مکمل طور پر اپنانا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے حکمران اسلام کے مقدس نام کو اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے اس عمل سے قوم کے حقوق کا استحصال ہو رہا ہے، جسے پاکستان کی عوام زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتی۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں ان کے مسائل کا حل موجود نہیں ہے تو اسلام کی حقیقی روح سے نابلد ہیں۔ اسلام تو ایک نظام، ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ سیاست اور دوسرے شعبۂ زندگی اس کی جز ہیں۔ اسلام اخوت کا داس دیتا ہے، نفرتوں کا نہیں۔ ہم کسی مخصوص طبقہ کی خوشنودی کے لیے اپنے مطالبات سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ کوئی مکتب فکر ہماری خواہش پر اپنی عبادات ترک کر دیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد اور قرآن و سنت سے حقیقی وابستگی ان کے حقوق کی بقا کی ضامن ہے۔ قرآن و سنت کانفرنس، فیصل آباد۔ قائد شہید کے خطاب سے اقتباسات۔ آپ نے فرمایا، پاکستان کا قیام اس نظام اسلام کے نفاذ کے لیے عمل میں آیا تھا، مگر پاکستان کے قیام کے بعد قائم ہونے والی حکومتوں نے امریکہ، روس اور دیگر لادینی قوتوں سے خوشگوار تعلقات استوار کرنے کے لیے بنیادی مقاصد سے انحراف کیا، جس کے نتیجے میں 40 برس کے دوران پاکستان کے مسلمان نہ صرف اپنے بنیادی حقوق اور نظام اسلام کی بدولت ملنے والی آزادی سے محروم ہیں بلکہ ایک سازش کے ساتھ ان کے جذبہ جہاد کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے۔ مگر آج کا مسلمان بیدار ہو چکا ہے اور وہ سپر طاقتوں کی خوشنودی اور حکمرانوں کی کاسل ایسی کا شکار ہونے کو تیار نہیں ہے۔ جنیوا مذاکرات پر منعقد ہونے والی گول میز کانفرنس میں تحریک نفاذ فکر جعفریہ پاکستان نے اپنے موقف سے حکومت کو آگاہ کر دیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ افغان مسئلہ کے حقیقی فریق سوویت یونین اور مجاہدین ہیں۔ پاکستان کی حیثیت ایک فریق کی ہے، جبکہ حکومت امریکی خوشنودی کے حصول کے لیے جنیوا مذاکرات میں شرکت کر کے غلطی کر رہی ہے۔ لہذا حکومت کو اس معاہدہ پر دستخط نہیں کرنے چاہیے، بلکہ حکومت کا فرض ہے کہ وہ عوام کو مسئلہ افغانستان کی حقیقت سے آگاہ کرے اور انہیں اپنے اعتماد میں لے۔ افغان عوام نے سوویت یونین کے خلاف اپنی جدوجہد میں جس استقامت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی دنیا میں نظیر نہیں ملتی۔ انہوں نے روس کو نہ صرف گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا ہے بلکہ آج روس اپنی جارحیت کو غلط تسلیم کرنے کے بعد افغانستان کی زمین سے رخصت ہو رہا ہے۔ اس شکست سے نہ صرف روس کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے
بلکہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا جذبہ جہاد واضح ہو گیا ہے۔ بھارت کشمیری مظلوم مسلمانوں پر ظلم توڑ رہا ہے، دن بدن اس کے مظالم میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، جبکہ کشمیر کے مسلمان پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں۔ لہذا پاکستان کے مسلمانوں اور بالخصوص حکمرانوں پر فرض ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور اپنے مظلوم بہن بھائیوں کو ظلم سے نجات دلائیں۔ ہندوؤں کی یہ پالیسی کہ مسلمانوں کی مساجد کو مندروں میں تبدیل کیا جائے ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے، لہذا حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اقوام متحدہ کی قراردادوں سے آگے بڑھیں اور مسلم امہ میں اپنا کردار واضح کریں۔ اسی طرح فلسطین اور لبنان کا مسئلہ بھی رسمی بیانات و قراردادوں سے حل نہیں ہو سکتا، بلکہ اسرائیل کے خلاف مسلح جہاد کی ضرورت ہے، لہذا اس سلسلہ میں فلسطینی عوام کی عملی امداد ہمارا فریضہ ہے۔ ایران عراق جنگ میں عرب قومیت کا نعرہ لگا کر بے درندوں کی مدد کرنے والے عرب حکمران اب فلسطینی مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش کیوں ہیں؟ کیا فلسطینی عرب مسلمان نہیں؟ ہمیں معلوم ہے کہ مسئلہ عرب قومیت کا نہیں بلکہ امریکی غلامی کا ہے۔ امریکی، نجدی، سعودی و یہودی اندر سے ایک ہیں، لہذا عالم اسلام کو چاہیے کہ وہ ان کے خلاف اپنا لائحہ عمل اور مشترکہ موقف اختیار کریں۔ ہم ملک کی داخلی صورتحال پر قطعاً خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہاں امریکی تسلط ہمارے لیے ناقابل قبول ہے اور اس کے دیے گئے نظام ہمارے لیے بہتر نہیں ہیں۔ ملت جعفریہ نے قیام پاکستان سے استحکام پاکستان تک بیش بہا قربانیاں دیں، لہذا حکمرانوں کا ملت جعفریہ کو نظر انداز کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر ماہ سیام کے دینی پروگرامات میں شامل نہ کرنا صریحاً زیادتی ہے۔ ہم ٹی وی پر فقط سحری اور افطاری پر اکتفا نہیں کر سکتے۔ جب ہم اس ملک میں ٹیکس ادا کرتے ہیں، ہمارے نوجوان ملک کی سرحدوں پر حفاظت کرتے ہیں، تو ہمیں ہمارے حقوق دینا اور ان کا تحفظ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کا 6 جولائی 1980 کے معاہدہ خلاف ورزی کرنا ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ اگر حکومت نے ہمارے ساتھ زیادتی کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر سنگین نتائج کی ذمہ داری بھی حکومت پر ہوگی۔ ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم ملک میں فرقہ واریت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم پاکستان کی سیاست کو حقیقی دین کے تابع کرنے کے خواہشمند ہیں اور اس ملک میں قرآن و سنت کے نظام کے داعی ہیں، جس میں بلا تفریق ہر مسلمان کے مسئلہ کا حل موجود ہے۔ عزاداری سید الشہداء ہماری شہرگ حیات ہے، اس میں رکاوٹیں اور اس کے عوض ہمارے نوجوانوں پر حکومتی مظالم ناقابل برداشت ہیں۔ یہ ظلم، یہ جبر ہماری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتے۔ ہم اتحاد بین المسلمین کا علم لے کر اٹھے ہیں اور اپنا پیغام اخوت پہنچا کے رہیں گے۔ ہمارے خلاف پروپیگنڈا سامراجی قوتوں کے ایجنٹوں کی طرف سے ہے جو مسلمانوں کے اتحاد سے خائف ہیں، فرقہ واریت، فتویٰ بازی اور مسلمانوں کے انتشار پر ہرگز یقین نہیں رکھتے۔ ہم مکتب اہل بیت کے پیرو ہیں۔ ہمارا دین ہمیں اخوت اور اخلاق کا درس دیتا ہے، جبکہ بدگوئی اسلام کے دشمنوں اور شکست خوردہ عناصر کا وتیرہ ہے۔ آج مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں بلکہ مسئلہ کفر و اسلام کا ہے۔ جب سنی اور شیعہ مسئلہ افغانستان پر ایک موقف اختیار کر سکتے ہیں تو پھر اپنے ملکی معاملات میں متفقہ موقف اختیار کیوں نہیں کر لیتے؟ مسلمانوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کے اختلافات سے غیر مسلم طاقتوں کو فائدہ پہنچے گا، لہٰذا تمام مسلمانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ قرآن و سنت کا پیغام لے کر اٹھیں اور اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں تاوقت کہ سامراج اور عالمی استکبار کا خاتمہ نہ ہو جائے۔ قرآن و سنت کانفرنس ڈیرہ اسماعیل خان، قائد شہید کے خطاب سے اقتباسات۔ آپ نے فرمایا، حکومت کی جانب سے شریعت آرڈیننس دین کے نام پر شخصی اقتدار کو مستحکم بنانے اور 12 کروڑ عوام کو بنیادی حقوق سے محروم کرنے کی سازش ہے۔ ہم بحیثیت مسلمان نفاذ شریعت سے انکار نہیں کرتے، لیکن کسی ایسے شخص کو جس کی آئینی اور اخلاقی حیثیت کچھ نہ ہو کسی قسم کے قانون کے نفاذ کی اجازت نہیں دے سکتے۔ جنرل محمد ضیاء الحق عوام کے نمائندے نہیں بلکہ طاقت کے بل بوتے پر خود کو 11 برس سے ملک و قوم پر مسلط کیے ہوئے ہیں۔ ان کے دور اقتدار میں اسلامی قدروں کو جس طرح پامال کیا گیا اس کی مثال ملکی تاریخ میں نہیں ملتی۔ بیرونی طائفوں کے رقص دیکھنے اور ان کے بیہودہ پروگرامات میں شرکت اور اظہار مسرت کرنے والوں کو شریعت نافذ کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ مسلمان ایک قسم کے ہیں مگر دنیا میں اسلام 2 اقسام کے ہیں۔ ایک اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور دوسرا امریکہ اور روس کے مفادات کا تحفظ کرنے والا۔ شریعت آرڈیننس کے علمبردار حضرات نے اسلام اور قرآن کی بالادستی کے بجائے امریکی نظریات سے قریب خود ساختہ اسلام کو مسلمانوں پر مسلط
کرنے کی سازش کی ہے، کیونکہ امریکہ کا وہ اسلام قطعاً قابل قبول نہیں جس میں اس کے مفادات کا تحفظ نہ ہو۔ ہمارے لیے اسلامی اصولوں کا قانون مقدم ہے۔ ہم ایک ملک میں نفاذ اسلام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، لیکن ہماری جد و جہد کسی فرد واحد یا کسی حکومت کی خوشنودی کے لیے نہیں، بلکہ قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے۔ پاکستان بر صغیر کے مسلمانوں کی طویل جد و جہد کے نتیجے میں معرض وجود میں آیا تھا، لیکن گزشتہ ادوار میں اسلام اور جمہوریت کے نام پر قائم ہونے والی آمرانہ حکومتوں نے ملک و قوم کو فرقہ واریت اور لسانی و علاقائی تعصب کے ساتھ بدحالی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، جس سے پاکستان کے حقیقی مقاصد کی تکمیل نہ ہو سکی۔ موجودہ صدر نے جمہوریت کی شمع کو گل کر دیا ہے۔ ہم نے پہلے کہہ دیا تھا کہ جنرل ضیاء الحق کی دوہری حیثیت ملک و قوم اور جمہوریت کے لیے ہرگز بہتر نہیں ہے۔ انہوں نے جو حکومت کی چھٹی کرا کے ہمارے موقف کو سچ ثابت کر دیا ہے۔ گزشتہ 11 سالوں میں فرقہ واریت، لسانی تعصبات، اقربا پروری، رشوت اور لوٹ کھسوٹ کی بدترین مثالیں سامنے آئی ہیں۔ ان حالات میں جنیجو حکومت کو بدعنوانیوں کا مرتکب قرار دے کر خود کو بری عظیمہ سمجھنا عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔ گلگت میں مسلح افراد کا سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے نہتے مسلمانوں پر حملہ آور ہونا اور ان کا قتل عام کرنا، یہ سب کچھ حکمرانوں کے اشارے پر ہو رہا ہے، جس کے ثبوت موجود ہیں۔ ہم تمام مکتب فکر کے افراد کا احترام کرتے ہیں اور ان سے اپیل کرتے ہیں کہ مسلمان قانون خداوندی کی حاکمیت اور قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے متحد ہو جائیں۔ عزاداری سید الشہداء ہماری شرح حیات ہے، ہم اسے عبادت سمجھ کر ادا کرتے ہیں، لہٰذا ہم اپنی عبادت میں کسی قسم کی مداخلت اور رکاوٹ قبول نہیں کرتے۔ ہم دوسروں کے عقائد میں مداخلت نہیں کرتے اور ہم دوسروں کو اپنے عقائد میں مداخلت کرنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ ہم تمام مسلمان بھائیوں کے احساس و جذبات اور مقدسات کا احترام کرتے ہیں اور ان سے ایسا کرنے کی توقع رکھتے ہیں۔ ہمارے درمیان سطحی اور معمولی اختلافات کی اہمیت نہیں ہے۔ ہم مسلمانوں کے اصل مسائل تو کشمیر و فلسطین ہیں۔ ہمیں متحد ہو کر عالمی سامراج سے برسر پیکار ہونا چاہیے، جو تمام مسلمانوں کا مشترکہ دشمن ہے۔ حضرت امام خمینی سے عشق۔ یہ حسن اتفاق ہی ہے کہ نجف اشرف میں زمانہ طالب علمی کے دوران علامہ سید عارف حسینی کو حضرت امام خمینی سے جو عقیدت ہوئی وہ روحانی باپ بیٹی کی صورت اختیار کر گئی۔ اس وقت کسی خبر تھی کہ اس وقت کا جلا وطن عالم دین آیت اللہ روح اللہ خمینی انقلاب اسلامی برپا کر کے پورے عالم کفر پر لرزہ طاری کر دے گا، اور اس وقت کا ایک طالب علم سید عارف حسینی پاکستانی مسلمانوں کی قیادت سنبھال کر نمائندہ امام خمینی کی حیثیت سے اپنے ملک میں دین شناسی کا احساس اجاگر کرے گا۔ گزشتہ صفحات کے دامن میں علامہ سید عارف حسینی کے زمانے طالب علمی اور نجف اشرف میں قیام کے دوران حضرت امام خمینی سے عقیدت کا تذکرہ موجود ہے۔ اسلام سے بے پناہ محبت اور باہمی اخلاص کی بنا پر جب عارف حسینی نے پاکستان میں قیادت کی عظیم ذمہ داری قبول کی تو حضرت امام خمینی نے ان کو پاکستان میں اپنا نمائندہ ولی فقیہ کی سند عطا فرمائی۔ حضرت امام خمینی نے ایران میں اسلامی حکومت کے قیام کے بعد عالم اسلام کے تمام ممالک میں اسلامی حکومت کے قیام اور استعمار کے خاتمے کے لیے اپنے نمائندگان مقرر فرمائے، جنہیں ولی فقیہ کی حمایت اور اعتماد حاصل تھا۔ امام ان نمائندگان کو نمائندگان ولی فقیہ کے نام سے پکارتے، مگر امام خمینی ان نمائندگان کو فرزندگان تصور فرماتے تھے، جیسا کہ علامہ سید عارف حسینی کی شہادت پر امام خمینی نے فرمایا تھا، میں اپنے عزیز بیٹے سے محروم ہو گیا۔ علامہ سید عارف حسینی زمانہ طالب علمی سے ہی حضرت امام خمینی کے مقلد تھے، جس کے ناطے آپ حضرت امام خمینی کے ہر حکم کی تائید واجب سمجھتے تھے۔ جب عراق کی حکومت امام خمینی کو کمیونسٹ اور ایک جنگجو مولوی سے تشبیہ دیتی تھی، اس وقت عراق میں علامہ سید عارف حسینی ایک غیر ملکی طالب علم ہونے کے باوجود حضرت امام خمینی کی ذات میں جذب ہو گئے تھے۔ آپ نے حضرت امام خمینی کے ہر حکم کی بجاوری اور اطاعت کے لیے جو شب و روز جدوجہد کی، اسے تاریخ صدیوں تک اپنے دامن میں محفوظ رکھے گی۔ امام خمینی کے افکار اور نظریات سے آپ کی محبت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ نے حضرت امام خمینی کی ہر کتاب کو کئی بار پڑھا، اور یہاں تک کہ آپ کو امام خمینی کی تصانیف اور ان کے افکار پر مکمل عبور حاصل ہو گیا۔
آپ نے ہمیشہ اپنے احباب کو تاکید فرمائی کہ حضرت امام خمینی کی تصانیف کا مطالعہ کریں۔ آپ نے ملک کے ممتاز مترجمین اور مصنفین کو حضرت امام خمینی کی تصانیف کے تراجم اور ان کی ذات پر کتب تحریر کرنے کی فرمائش کی۔ قیادت سنبھالنے کے بعد جب آپ نے ملک گیر دورجات کیے تو آپ نے نوجوانوں اور عوام کو وسیع پیمانے پر حضرت امام خمینی کے افکار عالیہ سے آشنا کیا اور اس فکر کی ترویج کے لیے پاکستانی معاشرے میں ایک قومی لائحہ عمل اختیار فرمایا۔ آپ اپنے خطبات میں اکثر فرمایا کرتے تھے کہ آج عالم اسلام کے مسائل کے لیے واحد حل امام خمینی کی راہ پر گامزن ہونا ہے۔ آپ نوجوانوں کی محافل اور عوام کے بڑے بڑے اجتماعات میں یہاں تک فرماتے کہ حضرت امام خمینی کی اطاعت ہم سب پر واجب ہے۔ پارا چنار کے ایک اجتماع میں آپ نے مکمل دلائل کے ساتھ فرمایا کہ آج ہم سب پر حضرت امام خمینی کی اطاعت واجب ہو چکی ہے، کیونکہ حضرت امام خمینی امام آخر الزمان حضرت مہدی علیہ السلام کے نائب اور ولی فقیہ ہیں، لہذا جس نے امام خمینی کی اطاعت نہ کی گویا اس نے امام زمانہ کی اطاعت سے انکار کیا۔ پشاور میں اپنے احباب کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے فرمانے لگے، عزیز دوستو، حضرت امام خمینی اس وقت معیار حق ہیں، لہذا ان کے خط پر چلنا اور اسی پر قائم رہنا ہی در حقیقت حق کا ساتھ دینا ہے۔ ایک مرتبہ گلگت بلتستان کو عوام نے امام خمینی کو خط تحریر کیا کہ پاکستان میں اسلامی حکومت نہیں ہے، جبکہ شمالی علاقہ جات میں اہل تشیع اور آپ کے مقلدین کی کثیر تعداد آباد ہے۔ آپ اپنی طرف سے شرعی حاکم کا تعین فرمائیں جن سے ہم احکامات شرعیہ میں رجوع کر سکیں۔ حضرت امام خمینی کے دفتر نے سید عارف حسینی کو مراسلہ تحریر فرمایا کہ آپ شمالی علاقہ جات میں جس شخصیت کو بہتر سمجھیں امور شرعی کے لیے حاکم مقرر فرمائیں۔ آپ نے حضرت امام خمینی کے فرمان کی بجاوری کرتے ہوئے 19-20 جون کو شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا اور وہاں کے عوام کے لیے حجت الاسلام مولانا غلام محمد کو شرعی حاکم مقرر فرمایا۔ آپ نے ہر مشکل سے مشکل وقت میں بھی امام خمینی کے افکار کی ترویج اور حکم کی تعمیل میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ پاکستان میں یوم القدس کے سالانہ جلوس، یوم خواتین کے پروگرام اور ہفتہ وحدت اور حج بیت اللہ کے سیمینار، اتحاد بین المسلمین کے جلوسوں میں امریکہ کے خلاف اعلان جہاد کیا اور امام خمینی کے احکامات کی مکمل تکمیل کی۔ آپ شہید باقر الصدر کے اس فرمان کی عملی تفسیر تھے کہ امام خمینی کی ذات میں اس طرح ضم ہو جائیں جیسے وہ اسلام میں ضم ہو چکے ہیں۔ آپ نے ملتان شیعہ میانی میں ائمہ مساجد کی ایک کانفرنس میں فرمایا کہ ہم سب پر فرض ہے کہ امام خمینی کی اطاعت کریں اور ان کے افکار کی ترویج میں اپنی توانائیاں صرف کر دیں۔ علماء سیاست میں امام خمینی کی پیروی کریں۔ ائمہ مساجد اور خطباء کو چاہیے کہ وہ اپنے محسن رہنما کے افکار کو عوام تک پہنچائیں۔ چونکہ امام خمینی نے اسلام کے دشمنوں سے ٹکر لے کر ثابت کر دیا ہے کہ نام نہاد سپر طاقتوں کا وجود بے بنیاد ہے اور اصل حاکمیت خالق حقیقی کی ہے۔ آپ نے انقلاب کے بعد امام خمینی سے کئی ملاقاتیں کیں، عالم اسلام اور اس کے مسائل کے بارے میں امام خمینی سے ہدایات حاصل کیں۔ البتہ آپ امام خمینی سے اپنی ملاقاتوں کا عموماً ذکر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ علامہ شیخ علی مدد صاحب خطیب پارا چنار کو شہید حسینی نے بتایا کہ ایک مرتبہ وہ امام خمینی سے شرف ملاقات کے لیے گئے تو امام خمینی اپنے گھر کے صحن میں ٹہل رہے تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی آگے بڑھے، آپ کا ہاتھ پکڑا اور علیحدہ کمرے میں لے گئے۔ آپ اس ملاقات پر بے حد خوش تھے۔ جنرل ریٹائر سید تصور حسین نے بیان فرمایا کہ 1987 میں ایک بین الاقوامی کانفرنس میں وہ علامہ سید عارف حسینی کے ساتھ ایران گئے تو وہاں اہم شخصیات کی جمعران میں امام خمینی سے ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں امام خمینی اپنی جگہ مثل مہتاب اور ان کے گرد ان کے نمائندگان اور اعلیٰ روحانی شخصیات اپنے اپنے انداز میں تشریف فرما تھیں، جبکہ علامہ سید عارف حسینی سر جھکائے اور اپنے چہرے پر اشکوں کی لڑیاں سجائے امام خمینی کی زیارت میں مصروف تھے، یہاں تک کہ نگاہ امام خمینی کے چہرے پر اٹھتی اور پھر سر جھکا کر اشکبار ہو جاتے۔ جب آپ سے آپ کی اس حالت کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے، جب فرزند امام زمانہ اس قدر جمال و جلال رکھتے ہیں تو خدا معلوم امام زمانہ کا جمال و جلال کیسا ہوگا۔ پھر دعائے جملہ فرمایا کہ خدا امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور کے ساتھ امام خمینی کو عمر دراز عطا فرمائے اور ہمیں امام خمینی کے ساتھ امام زمانہ کے لشکر کا سپاہی بنائے۔ حضرت امام خمینی کے ساتھ بین الاقوامی نمائندگان کی ملاقات کے بعد ایک نہایت متقی عالم دین نے دعا دی کہ خدا امام کے ان نمائندگان کو سلامت رکھے اور یہ دشمن کی نظر باز سے محفوظ رہیں۔
مگر افسوس کہ امام خمینی کی زندگی ہی میں امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں نے ان اعلیٰ روحانی شخصیات کی قدر و قیمت کو جانچ لیا اور ان کے وجود کو مستقبل میں مغربی مفادات کے لیے خطرہ قرار دیا، اور یکے بعد دیگرے مختلف ممالک میں اجرتی قاتلوں کے ذریعے ان میں اکثر کو شہید کروا دیا۔ آپ نماز شب میں اپنی شہادت اور امام خمینی کی عمر درازی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جب آپ امام خمینی سے ملاقات کر کے پشاور تشریف لائے تو اب آپ نے امام خمینی کی صحت کے بارے دریافت کیا تو کہنے لگے کہ دعا کریں۔ اس وقت امام خمینی کافی نحیف لگ رہے تھے، مگر اس بات کا تذکرہ کسی سے نہ کریں بلکہ خصوصی دعائیں فرمائیں کہ خدا ہمارے سروں پر نائب امام کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ آپ کا دل امام خمینی کے دل کے ساتھ دھڑکتا تھا اور آپ کی نبضیں امام خمینی کی نبضوں کی رفتار پر قائم تھی۔ آپ پوری زندگی میں ظاہر اس روز پریشان دکھائی دیے جب امام خمینی نے عراق سے جنگ بندی کا اعلان کرنے کے بعد فرمایا تھا کہ انہوں نے زہر کا پیالہ پی لیا ہے۔ آپ امام خمینی کا یہ فرمان سن کر کافی دیر تک اشکبار رہے اور اپنے احباب سے گلوگیر لہجے میں استفسار کرتے رہے کہ آخر میرے امام کو کیا مجبوری پیش آئی کہ انہوں نے جنگ بندی کے اعلان کو زہر کا پیالہ پینے سے تشبیہ دی ہے۔ آپ اہم معاملات میں امام خمینی سے رجوع فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ رات کو کسی عام مسئلہ پر آپ کا امام خمینی سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ امام کے سلام کے جواب دینے کے بعد آپ کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی آ گئی۔ آپ انتہائی مؤدب ہو کر زانوں کے بل سمیٹ کر بیٹھ گئے اور پھر ایک مؤدب اور تھرتھراتے لہجے میں بات کرتے رہے۔ آپ باہر نکلے اور گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ وہاں پر موجود مظفر علی اخندزادہ نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا، آقا صاحب آپ کس شخصیت سے محو گفتگو تھے؟ آپ تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا الحمدللہ حضرت امام خمینی سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، مگر یہ کسی پر واضح نہیں کرنا۔ آپ کا معمول تھا کہ عالم اسلام کو پیش آنے والی ہر مصیبت اور حضرت امام خمینی کو استعمار کی جانب سے دی گئی ہر تکلیف کے موقع پر آپ حضرت امام خمینی سے اپنے غم کا اظہار فرماتے۔ عراق میں آقا محسن الحکیم کے خاندان کا قتل، ایرانی پارلیمنٹ کے ارکان کی دردناک شہادت، خدا کا مہدی الحکیم کا وحشیانہ قتل اور اس قسم کے دوسرے واقعات میں آپ امام خمینی کو تعزیت پیش کرتے اور گھر میں کبھی کبھار فرصت ملتی تو امام خمینی کے خطبات کی ویڈیو کیسٹ دیکھتے۔ جو امام خمینی کی تصویر سامنے آتی آپ کی آنکھوں میں چمک آ جاتی۔ ایک مرتبہ آپ پشاور تشریف فرما تھے کہ وہاں بیٹھے ہوئے چند افراد نے امام خمینی کی صحت اور اخباروں میں شائع ہونے والی خبروں پر تبصرہ کرنا شروع کیا تو آپ نے فرمایا کہ اخبار کی خبروں میں امام خمینی کی صحت کے بارے میں صداقت نہیں ہے، استعمار اور اس کے ایجنڈوں کا پراپیگنڈا ہے۔ البتہ امام خمینی ضعیف العمر ضرور ہیں، مگر ہم کیا آثاریوں پر یقین نہیں رکھتے۔ اسی دوران کسی نے کہہ دیا کہ آقا صاحب امام خمینی کی وفات سے عالم اسلام کو بہت بڑا دھچکا پہنچے گا۔ امام خمینی کی موت کا جملہ سنتے ہی آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور فرمایا خدا مجھے وہ دن نہ دکھائے کہ جب مجھے ایسی خبر سننے کا اتفاق ہو۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ آپ خود امام خمینی کی زندگی میں ہی اس دار فانی کو الوداع کہہ کر اپنا وعدہ وفا کر گئے۔ آپ کو جس قدر امام خمینی کی ذات گرامی سے والہانہ عقیدہ تھی، اسی طرح امام خمینی کے نمائندگان سے بھی آپ گہری عقیدہ رکھتے تھے۔ حضرت آیت اللہ خامنہئی دامت برکاتہ سابق صدر اسلامی جمہوریہ ایران کا دورہ پاکستان اگرچہ سفارتی سطح پر تھا، مگر علامہ سید عارف حسینی اور ملت جعفریہ نے ان کا استقبال امام خمینی کے نمائندے کی حیثیت سے کیا۔ حضرت آیت اللہ خامنہئی کا تاریخ ساز استقبال علامہ سید عارف حسین کی محنتوں اور عقیدت کا نتیجہ تھا۔ 13 جنوری 1986 کو جب حضرت آیت اللہ خامنہئی پاکستان تشریف لائے تو علامہ سید عارف حسینی نے ہزاروں پرستاروں کے ساتھ اسلام آباد ایئرپورٹ کے باہر ان کا فقید المثال استقبال کیا۔ پاکستان کی تاریخ کا کسی غیر ملکی صدر کے لیے دوسرا بڑا عوامی استقبال تھا۔ یاد رہے کہ پہلا استقبال عوامی جمہوریہ چین کے صدر کا ہوا تھا، مگر اس استقبال کی نوعیت قدرے مختلف تھی، کیونکہ چینی صدر کا استقبال کرنے والے حکومت کی حمایت پر اور اخراجات پر آئے تھے، جبکہ ایرانی صدر کا استقبال خالصتاً عوامی امنگوں کا مظہر تھا۔ حضرت آیت اللہ آقا سید علی حسینی خامنہئی کا استقبال جہاں انہیں خوش آمدید کہنے پر مبنی تھا، وہاں امریکہ سے کھلم کھلا نفرت اور دشمنان اسلام سے بیزاری اور ان کے خلاف جہاد کا اعلان بھی تھا۔ حضرت آیت اللہ آقا سید علی خامنہئی کی ایئرپورٹ پر آمد کے موقع پر ضیاء الحق نے اپنی بیوروکریسی اور ایجنسیوں کے ذریعے
لاکھ جتن کیے کہ اسے ادار حسینی کے ساتھ کھڑے ہو کر ایران کے صدر کا استقبال کرے، مگر آپ نے ضیاء الحق کی ان تمام کوششوں کو ٹھکرا کر اس کی سانسوں کو خاک میں ملا دیا اور فرمایا کہ مجھے ضیاء کے عزائم کا بخوبی علم ہے۔ دوسرا، میں اس عامر اور جابر کے ساتھ کیسے کھڑا ہوں جس کے ہاتھ میری قوم کے خون ناحق سے رنگین ہیں، اور ہمارے بیسیوں کارکنان اور جید علماء کرام کوئٹہ میں تاحال جیل کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ اسی موقع پر ضیاء الحق نے ایرانی سفیر کی منت سماجت تک بھی کی کہ وہ علامہ سیدار حسین الحسینی کو ایئرپورٹ کے اندر لے آئیں، مگر آپ نے فرمایا تھا کہ میں حکومتی نمائندہ نہیں ہوں، نہ حکومتی سطح پر استقبال کرنے آیا ہوں، میں امام خمینی کے نمائندہ اور رفیق کو عوام کے ساتھ خوش آمدید کہوں گا۔ آخر ایسا ہی ہوا کہ آپ نے پہلے اسلام آباد اور پھر لاہور میں اپنی عوام کے ساتھ نمائندہ امام خمینی کا والہانہ اور تاریخی استقبال کیا، اور پھر دوسرے روز آپ علامہ سید صفدر حسین نجفی مرحوم کے ساتھ ایرانی سفیر کی قیام گاہ پر ایک دعوت میں تشریف لے گئے، جہاں آپ نے حضرت آیت اللہ سید علی خامنہئی کو بالمشافہ خوش آمدید کہنے کے بعد ایئرپورٹ کے اندر استقبال نہ کرنے کی وجہ اور اصل صورتحال سے بھی آگاہ فرمایا۔ آپ کے احباب کے بقول زندگی میں پہلی بار آپ کو اس وقت بے حد خوش ہوتے ہوئے دیکھا گیا جب آپ نے نمائندہ امام خمینی کا اپنی عوام کے ساتھ کامیاب استقبال کیا۔ آپ کی دلی خواہش تھی کہ امام خمینی کے افکار کی روشنی میں پاکستان سے امریکہ کا تسلط ختم ہو اور یہاں کے مسلمان جسد واحد کی طرح اسلام کی بقا اور اس سربلندی کے لیے سرگرم عمل ہوں۔ یہ وجہ تھی کہ آپ نے امام خمینی کے ہر فرمان کو مسلمان پاکستان تک کما حق کو پہنچایا اور خاطر خواہ ثمرات حاصل کیے۔ آپ کے مجاہدانہ انداز، اتحاد بین المسلمین کے حقیقی درد اور انقلاب اسلامی کے قیام کی مخلصانہ جد و جہد حضرت امام خمینی سے روحانی عشق اور استعمار سے دلی نفرت کی بدولت اسلامیانی پاکستان نے آپ کو نائب امام خمینی قرار دیا اور ہر طرف ایک ہی نعرہ گونجتا سنائی دیا، اے عارف تو نائب حسین، اے عارف حسینی تو نائب خمینی، اے عارف حسینی تو روح خمینی۔